بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جاوید ہے۔ آج میری شادی ہوئی تھی اور میری بیوی دلہن بن کر میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری بیوی بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا۔ میرے 4 چاچو بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ میری امی بہت ہی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو سب سے بچا کر اور چھپا کر ہی رکھوں گا۔ میرے ساس سسر نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی بہت زیادہ معصوم ہے اور ڈپریشن کا بھی شکار رہی ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو اس کی قسمت میں نے اپنی بیوی کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لیے تھے۔ مجھے فیملی بنانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ساری زندگی آنکھوں پر بٹھا کر رکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ اگر مجھے دنیا کہتی کہ یہ بیوی کے نیچے لگ گیا ہے یا رن مرید ہو گیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے تو اب اپنی بیوی کا ہی خیال رکھنا تھا۔ میرے بابا بھی اسی طرح کے تھے۔ خاندان میں ان کو بھی کافی باتیں سنائی جاتی تھیں، لیکن میرے بابا نے میری ماں کو ہمیشہ رانی بنا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں ابھی تک خوبصورت اور جوان نظر آتی تھی، اور میری ماما بابا کی زندگی بہت اچھی تھی۔ ایک مرد کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے۔ عورت تب بھی بوڑھی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا جاتا ہے، دکھ دیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کا خیال رکھتا اور وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہتی تو اس میں فائدہ کس کا تھا؟ ظاہر ہے میرا ہی تھا۔ یہی سب کچھ سوچتا ہوا میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک دفعہ انگوٹھی نکال کر چیک کر کے دیکھی کہ اندر انگوٹھی ہے بھی یا نہیں، کہیں میری دوستوں نے کوئی شرارت تو نہیں کر دی۔ لیکن ڈبی میں خوبصورت سی انگوٹھی نظر آ رہی تھی جس کو میں اپنی بیوی کی انگلی میں پہنانے والا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھی تو میں اس کے ہاتھوں کو ہی دیکھ پایا تھا، اس کی طرف نظر نہیں کر پایا تھا، نہیں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی سامنے بیٹھی تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی پری ہے جو میرے کمرے میں آ گئی ہے۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں اس کمرے میں اکیلا رہتا تھا اور لڑکیوں کے خیال سوچتا رہتا کہ میری زندگی میں بھی کوئی لڑکی آئے گی، وہ کیسی ہوگی۔ لیکن میں خوش تھا کہ یہ لڑکی واقعی بہت زیادہ اچھی لگتی تھی اور میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزرنے والی تھی۔ اس کمرے میں ہمارے بیچ میں وہ سارے لمحات گزرنے والے تھے جن کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں نے جا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ مجھے بہت زیادہ خوش ہو کر ملی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور دلہن بن کر تو اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ جب میں نے اس کی تعریف کی تو بدلے میں اس نے بھی کہا، آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، اس کے باریک باریک ہونٹ، سب کچھ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں تو اس کو دیکھتا ہی جا رہا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے ہم 2 نفل شکرانے کے ادا کر لیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، تمہارے جیسی ہمسفر پا کر تو ضرور شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو ہمیں نظر لگ جائے گی۔ میں نے کہا پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں پھر تم پڑھ لینا۔ میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور یہ بھی سوچ لیا کہ ہمیشہ اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ ایسا لگا کہ میں نے آج خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی دلہن کے لباس میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم بھی نفل پڑھ لو اور پھر میرے پاس آ جانا۔ میری بات پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور کہنے لگی آج کی رات وہ صرف عبادت کرنا چاہتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ میری بیوی تو بہت نیک ہے۔ اس نے جائے نماز بچھا کر اس پر 2 نفل شکرانے کے پڑھے اور پھر وہ اسی طرح عبادت میں مصروف ہو گئی۔ میں سامنے بیٹھ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے سے صبح کے 4 بج گئے تھے، مگر وہ ابھی تک عبادت میں مصروف تھی۔ لیکن اب جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو اس نے سجدہ لمبا ہی کر دیا۔
مجھے لگا کہ شاید اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اس لیے اتنا لمبا سجدہ کر رہی ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 10 منٹ گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک سجدے میں ہی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے مجبوراً اس کا نام پکارنا پڑا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر نماز میں ہوگی تو اپنی نیت تو نہیں توڑے گی، لیکن اٹھ کر ضرور بیٹھ جائے گی، لیکن وہ ہل بھی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے قریب گیا، مجھے ایسے لگا کہ وہ سانس ہی نہیں لے رہی۔ میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، شاید وہ تھکن کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، تبھی تو وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہی تھی، لیکن اچانک سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی لیکن اس نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا۔ میں بار بار اسے پکارنے لگا۔ میں نے کہا، نورین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس کو پوری طرح سے جھنجھوڑا، اتنی زور سے کہ اگر وہ بے ہوش ہوتی تو اٹھ جاتی، لیکن مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بلایا، ابھی گھر میں کچھ مہمان بھی تھے جو رات کو ہمارے گھر ہی رک گئے تھے۔ انہوں نے صبح اپنے گھر جانا تھا۔ میری آواز پر وہ بھی کمرے میں آ گئے۔ جب میں چیختا چلاتا ہوا باہر آیا تو سب لوگ متوجہ ہوئے اور بغیر میرے یہ کہے کہ ہوا کیا ہے میرے کمرے کی طرف چل پڑے، لیکن جس منظر کو دیکھنے کی ان کو امید تھی وہ تو ان کو نہ ملا۔ جب میری بیوی کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی سجدے کے لیے سر زمین پر رکھا اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میرے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا، میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دلہن تو مر گئی ہے۔ امی نے کہا، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تم نے لڑکی کو مار ڈالا ہے؟ میں نے کہا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ میری چاچی مجھ سے ہمیشہ ہی خفا رہتی تھی کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی، اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، تبھی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں نے اس سے لڑنا شروع کر دیا اور نہ جانے کس نے میری بیوی کے ماں باپ کو فون کر دیا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا حال دیکھا تو ان کی حالت بھی بہت عجیب تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے جانا چاہتے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سے کیا ہوا ہے۔ میرے تو کان بند ہو گئے تھے، مجھے کوئی پکارتا تو مجھے ٹھیک سے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کا حال یہی ہوتا۔ خیر وہ لوگ میری بیوی کو لے گئے۔ میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں جس کے ساتھ رہنے کے خواب سجا رہا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم ان لوگوں کو فون کر رہے تھے لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ہم ان کے پیچھے ان کے گھر پہنچے تو وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، اور جب دروازہ کھولا تو یہی کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا ہے، اب آپ لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کی شادی کریں اور آپ کی ایک ہی بیٹی ہو اور شادی والے دن ہی وہ اپنے شوہر کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی جائے اور اس کے بعد آپ اس کی لاش کو لے کر اپنے گھر چلے جائیں تو یہ صدمہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ لیکن میری بیوی کے گھر والے عجیب و غریب طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ وہ میری بیوی کی لاش تک کے ساتھ مجھے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، مجھے اس کے قریب تک جانے نہیں دے رہے تھے، ہمیں یہ تک پتہ نہیں کرنے دیا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا شاید اس کے اندر جان باقی تھی، لیکن وہ لوگ اس کو پہلے ہی وہاں سے لے آئے تھے اور میری ماں کا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی مر چکی ہے۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، آخر وہ میری بیوی تھی، مجھے کیا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس کو آخری دفعہ دیکھ لیتا؟ وہ لوگ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، دروازے کے اندر ہی کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے۔ میری ماں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بالآخر انہوں نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے کہا، ہمارے گھر میں ابھی بھی مہمان ہیں، ہمارے گھر مہمان ہماری بیٹی کی شادی کے لیے آئے تھے اور اب اس کی فاتحہ پڑھ کے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ ہم اپنی بیٹی کو دفن کر لیں، اس کی آخری رسومات ادا کر لیں، اس کے بعد ہم آپ سے دو ہاتھ کریں گے کہ آپ لوگوں نے آخر ایسا کیا کیا کہ وہ مر گئی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔
وہ نماز پڑھ رہی تھی اور سجدے میں جاتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس بات پر ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی بات چھپا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ سب کچھ آپ لوگوں نے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے ہی کچھ کیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کی آخری رسومات ہمارے گھر میں ہی ہوں گی۔ آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی سے کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لوگ آپ سے الٹے سیدھے سوال کریں تو آپ چپ رہیے گا۔ میری اور میرے ماں باپ کی حالت بھی کچھ بہت عجیب ہی تھی۔ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہم نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کر دیا ہے اور ہم مجرموں کی طرح ان کے گھر میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ایک دوسرے سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ تبھی ایک بوڑھی عورت میری ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، کچھ بہت ہی زیادہ عجیب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت شاید اتنی بوڑھی تھی کہ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اسے یہ بات ہم سے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جب اس نے ہمیں یہ بات بتائی تو ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی عورت اس لڑکی کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر ہم لوگ ڈر گئے۔ غسل دینے کے لیے کیوں عورتیں انکار کر رہی ہیں؟ جب ہم نے یہ بات میری بیوی کی ماں سے پوچھی تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس لوگ ڈر رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اپنی شادی کی رات مر جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ بدقسمت ہوتی ہے، اس کے پاس جانے سے آپ پر بدقسمتی کا سایہ پڑ جاتا ہے، اسی لیے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد دو عورتوں نے ہمت کی اور وہ غسل دینے کے لیے تیار ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ہماری رشتہ دار ہے، ہم یہ سب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ جیسی بھی تھی ہماری اپنی تھی۔ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ جیسی بھی تھی؟ کیا میری بیوی میں کوئی خرابی تھی؟ لیکن میری بیوی تو بالکل ٹھیک تھی، کچھ غلط نہیں لگتا تھا۔ وہ لوگ غسل دینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں عورتوں کی چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ وہ اتنی بری طرح چیخ چلا رہی تھی کہ ہم لوگ حیران ہی رہ گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ اس میں سے ایک عورت تو بے ہوش ہو گئی تھی اور دوسری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ بڑے گناہ گار ہو، ظالم ہو، چلو یہاں سے۔ وہ باقی عورتوں کو بھی وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ باقی لوگ بھی ڈر گئے تھے اور اس میں سے کافی سارے لوگ چلے گئے تھے۔ ہم گھر کے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ میری بیوی کی ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا، اور اس کے باپ نے بھی۔ میں نے کہا، اب تو بتا دو کہ ہوا کیا ہے، خدا کے لیے، آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ پہلے میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد آپ لوگوں کا عجیب سا رویہ، اور کوئی اس کو غسل دینے کو تیار نہیں، اور اب یہ عورتیں اندر گئیں تو یہ ایسے باہر آئی ہیں جیسے انہوں نے کوئی عذاب دیکھ لیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، نہیں تو یہ احساس گناہ ساری زندگی مجھے تڑپاتا رہے گا۔ میرے لیے تو یہی کافی رہے گا کہ میں تو اسی میں مر جاؤں گا۔ میرے لیے تو یہ دکھ بھی بہت بڑا ہے کہ میری بیوی میری ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ ابھی تو میں نے اس کے ساتھ ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی، اتنے سارے خواب سجا لیے تھے میں نے، اور اب وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گے۔ بالآخر میری بیوی کے باپ نے اپنی زبان کھولی اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ ہی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی۔ میری بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن اس پر ایک آدمی عاشق ہو گیا جو بہت زیادہ امیر تھا، لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ عمر میں ہماری بیٹی سے بڑا تھا، لیکن بہت زیادہ امیر تھا اور ہماری بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے ہمارے گھر آ کر رشتہ مانگا تو ہم نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کیوں کرواتے جو ہماری بیٹی سے عمر میں بڑا تھا۔
لیکن اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی، پھر بھی ہم نے انکار کر دیا۔ مگر ایک دن ہماری بیٹی نے کہا کہ وہ اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اور وہ کب تک زندہ رہے گا۔ جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی ساری دولت ہماری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ میری شادی اس کے ساتھ کروا دیں، لیکن نکاح کرنے سے پہلے وہ ہمیں لکھ کے دے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت میری ہوگی۔ وہ میری بیٹی کی محبت میں اس قدر پاگل تھا کہ وہ یہ سب کچھ مان گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا سارا کاروبار اور میرا گھر، میری سب گاڑیاں اور جائیداد میری بیوی کے نام ہو جائیں گی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا لیکن وہ اس دنیا سے جانے والا تو نہیں ہے، تمہاری زندگی کے کچھ سال تو اس آدمی کے ساتھ ہی گزاریں گے، تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ میری بیٹی نے کہا جو میں کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس آدمی کا نام مشتاق تھا، وہ ہماری بیٹی کے عشق میں پاگل تھا، ایسی دیوانگی ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری بیٹی کہتی کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا، میری بیٹی کہتی کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا۔ وہ میری بیٹی کے تمام ناز و نخرے اٹھاتا تھا، دولت کو پانی کی طرح بہاتا تھا، جس چیز پر میری بیٹی ہاتھ رکھتی اسی وقت وہ لے کر دیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت عورت اس کو مل نہیں سکتی تھی، لیکن شاید اسے میری بیٹی سے ہی محبت ہو گئی تھی۔ اس کی محبت بولتی تھی، وہ ہر بات میں میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے بہت خوش رکھتا تھا۔ ایک دن ہماری بیٹی اس سے ناراض ہو کے ہمارے گھر واپس آ گئی، تب اس نے ایک دن میں ہماری بیٹی کے نام دنیا بھر کے تحفے اور پھول بھیج دیے تھے۔ ہم نے بھی اسے اپنا داماد قبول کر لیا تھا۔ ہم تو اس کی لمبی عمر کی دعا کر رہے تھے کیونکہ ہماری بیٹی کو اس سے زیادہ محبت کرنے والا انسان نہیں ملنے والا تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو یہی سوچ کر کیا تھا کہ یہ مر جائے گا تو اس کی جائیداد ہماری بیٹی کو مل جائے گی، لیکن اب ہم نے یہ بات اپنے دل سے نکال دی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ ہمارا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا، میں نے تو اسے ہی اپنا بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں یہ پتہ لگنے لگا کہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہے۔ اپنی بیماری میں بھی اسے ہماری بیٹی کا ہی خیال رہتا، وہ اس کے کاموں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، اسے وقت پر ہمارے گھر لایا کرتا، جاتا اس سے شاپنگ بھی کرواتا تھا، ہوٹل سے کھانا وغیرہ بھی کھلوایا کرتا، جو بھی کہتی وہ مان لیتا۔ لیکن ہم اس بات پر حیران تھے کہ میری بیٹی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک دن تو میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کے داماد کے جسم کے اندرونی اعضاء جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں جیسے کہ دل، گردے، وہ خراب ہو رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں خراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ بہت تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس طرح یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے پاس بہت پیسے تھے، ہم نے کہا بیٹا علاج کرواؤ، لیکن جس کے پاس جاتے وہ یہی کہتا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ پھر بھی وہ میری بیٹی کا ہی دیوانہ بنا ہوا تھا، لیکن میری بیٹی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ذرا بھی پریشان ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ تم نماز پڑھو اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرو، ہم تمہارے شوہر کے لیے آج مسجد میں اسپیشل دعا کروائیں گے، تو وہ اچانک سے پھٹ پڑی۔ اس نے کہا میں اس کو مارنے کی تیاری میں ہوں اور آپ اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا میں اپنے شوہر کو سلو پائزن دے رہی ہوں تاکہ وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا جائے، تب ساری دولت میری ہو جائے گی۔ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میری بیٹی نے کہا لیکن وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی تو نہیں گزار سکتی۔ میں نے پتہ نہیں یہ 1 سال کس طرح گزارا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ گزار دوں؟ ہم اپنی بیٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسا بھی ہے لیکن تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ تو اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ جہاں پر وہ ہماری کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی
اور بدقسمتی سے یہ کہ مشتاق نے ہماری بات سن لی۔ اس بیچارے نے شاید 1-2 مہینے کے بعد مرنا تھا، لیکن وہ تو اسی وقت اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا اور جاتے جاتے اس نے اتنا ہی کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے، تم نے بدلے میں مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کی۔ اس نے عدت پوری کی اور 6 مہینے بعد تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس کے نصیب میں یہ لکھا ہے۔ اسے اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ اس کی لاش ابھی سے ہی گلنے سڑنے لگی ہے اور کوئی بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا اور میرے دماغ میں آواز گونجنے لگی کہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں جو انہوں نے لوگوں کو بھی نہیں بتائی تھی۔ پھر ایک دن حضرت فاطمہ نے ان سے ایسے ہی کسی بات کا پوچھا کہ آپ ہمیں ایک بات بتائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے سارے کاموں میں سب سے زیادہ ثواب کا کام کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا ہے۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی سب کو بتائی، وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سوچ کر رو رہے ہیں کہ جب دل جوڑنے کا اتنا ثواب ہے تو پھر دل توڑنے کا گناہ کتنا ہوگا۔ میری بیوی نے بھی کسی کا دل توڑا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بتایا وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ ہم تو حیران ہیں کہ اس نے نماز کیسے پڑھی۔ شاید اس نے توبہ کر لی ہوگی، سوچا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے حضور سجدے میں پیش ہو گئی، لیکن اللہ نے اسے اسی وقت اپنے پاس بلا لیا کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہوا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنی بیوی کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے دیکھنے کے لیے بڑھا تو میں نے خود پر افسوس کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ مجھے اسے دیکھنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس کی وہ صورت میری آنکھوں میں بس گئی تھی۔ اس کا انصاف تو جیسے اسی دنیا میں ہو گیا تھا۔ وہ تو سب کے لیے عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ اس کے ماں باپ دکھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ انسان بہت اچھا انسان تھا، ہم نے اسے قبول کر لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میری بیوی بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، اس کا بھی کوئی مقصد تھا۔ وہ کیوں اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارتی جس کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اسے اس انسان کی جان نہیں لینی چاہیے تھی۔ میں تو ابھی بھی ہر نماز کے بعد اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ اس کی آخرت میں اس کے ساتھ رعایت ہو جائے۔ میں نے تو اسے اپنی بیوی مانا تھا، اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ مجھے اس کی برائی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، شاید وہ بھی سب کچھ بھول بھال کے ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھی، لیکن جو گناہ وہ کر بیٹھی تھی، اسے اس کی سزا اس دنیا میں مل گئی تھی۔